ایک لمحے کے لیے عمران بوکھلا گیا۔ بے آواز ریوالور کی گولی گوشی کے سینے میں لگی تھی۔ اسی لمحے دوڑتے قدموں کی آہٹیں بلند ہوئیں۔ عمران نے پلٹ کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا، اور اسی لمحے بیرونی دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ عمران فوراً بیرونی دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ دوڑتا ہوں بیرونی دروازے پر پہنچا تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور دوڑتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے ہین آ کر وہ کھڑکی کی طرف جھپٹا۔ کھڑکی کھول کر اس نے سڑک کی طرف دیکھا تو باہر کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی، البتہ ایک تیز رفتار کار دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب وہ کار کے نمبر نہ دیکھ سکا۔ پھر وہ کھڑکی بند کر کے گوشی کی طرف بڑھا تو وہ دم توڑ چکی تھی اور سلیمان کچن کے دروازہ میں کھڑا خوفزدہ نگاہوں سے اس کی لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صاحب، اسے کس نے ہلاک کیا ہے؟ وہ عمران کی طرف دیکھ کر بولا۔ معلوم نہیں، تمہاری مہمان تھی، تمہیں معلوم ہوگا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے کیا معلوم، میں تو کچن میں تھا۔ چیخ سن کر باہر آیا تو یہ تڑپ رہی تھی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے صفائی دینے کی بجائے کیپٹن فیاض کو بتانا۔ میں اسے اطلاع دے رہا ہوں کہ خدا کا خوف کھائے صاحب، کہ یہ مجھے پھنسوانا چاہتے ہیں۔ وہ عمران کی بات قطع کرتا ہوا بولا، لیکن عمران رکے بغیر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا جو میز پر رکھا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے ریسیور اٹھایا۔ صاحب، کیا اب واقعی کیپٹن فیاض کو بلا رہے ہیں؟ سلیمان نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ عمران کوئی جواب دیے بغیر دانش منزل کے نمبر ملانے لگا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، X2 اسپیکنگ، دوسری جانب سے بلیک زیرو نے X2 کی آواز میں کہا۔ عمران بول رہا ہوں طاہر، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم فرمائے، بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں مگر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میرے فلیٹ میں ایک لاش موجود ہے۔ عمران بولا۔ اوہ، لاش؟ میں سمجھا نہیں۔ بلیک زیرو کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران نے مختصراً گوشی کے آنے اور اسے ہلاک کیے جانے کا قصہ سنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ راجیشیا کے جاسوس اس کی طاق میں تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ یقیناً، عمران بولا، ہو سکتا ہے وہ ترکی سے ہی اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ راجیشیا سیکرٹ سروس نے اپنے یہاں موجود ایجنٹوں کو گوشی کے قتل کا حکم دے رکھا ہو۔ فی الحال کوئی بات یقینی نہیں کہی جا سکتی، عمران نے کہا۔ تم جوزف کو یہاں بھیج دو تاکہ لاش لے جائے۔ تم لاش ترکی پہنچانے کا بندوبست کرو۔ بہت بہتر، ابھی بھیجتا ہوں اس سے، بلیک زیرو بولا۔ فلم تو محفوظ ہے آپ کے پاس، بے فکر رہوں، میں کچھ دیر تک تمہارے پاس آؤں گا۔ تم تمام ممبران کو کال کر کے چوکنا کر دو کہ وہ مشکوک افراد پر نظر رکھیں۔ ترک سیکرٹ سروس کے سربراہ کو کال کر کے گوشی کی ہلاکت کی اطلاع دیتے ہوئے اظہار افسوس کر دو، اور اسے بتا دینا کہ گوشی کی لاش شام تک خصوصی طیارے کے ذریعے روانہ کر دی جائے گی۔ بہت بہتر، اور کچھ؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ بس، میرے آنے تک ان ہدایات پر عمل کرو، عمران نے کہا، اور ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اس کے اندازے کے مطابق جوزف کو 10 منٹ میں وہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ سنو، جوزف آ رہا ہے، اس سے کوئی جھگڑا مت کرنا اور لاش اس کے حوالے کر دینا۔ میں جا رہا ہوں، اس نے سلیمان سے کہا، ورنہ سخت سزا دیں گا۔ بہت بہتر، چائے تیار ہے، سلیمان بولا۔ لے آؤ۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، عمران نے کچھ سوچ کر کہا۔ سلیمان کچن کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد عمران چائے پیتا ہوا سوچ رہا تھا کہ گوشی کے قاتلوں کو کیسے تلاش کیا جائے۔ چائے ختم ہونے تک اس کے ذہن میں ایک نام آ گیا، اور وہ نام تھا ایک بدنام غنڈے ناگر کا۔ ناگر غنڈوں اور کرایہ پر کام کرنے والے بدماشوں کے ایک گروہ کا سرغنہ تھا، لیکن بظاہر کافی شریف آدمی تھا، اور ایک شاندار ہوٹل چلا رہا تھا جس کے تہ خانے میں جوا ہوتا تھا۔ عمران اس کے مضمون کاروبار سے واقف تو تھا، لیکن اس نے کبھی ناگر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اسے پولیس کا سردرد سمجھ کر اس سے بے نیاز رہا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اگر گوشی کو قتل کرانے کے لیے راجیشیائی ایجنٹوں نے
کسی کرایہ کے آدمی کی خدمات حاصل کی ہوں گی تو وہ ناگر کے گروہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ چائے کا کپ ختم کر کے وہ اٹھا اور جوزف کے بارے میں دوبارہ سلمان کو تنبیہ کرتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ باہر اس کی 2 سیٹر موجود تھی۔ 2 سیٹر میں بیٹھتے ہوئے اس نے گہری نگاہوں سے گردوپیش کا جائزہ لیا لیکن کوئی مشتبہ آدمی نہ دکھائی دیا۔ اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور چل پڑا۔ چک پر پہنچ کر اس نے کار دائیں جانب موڑ دی۔ ناگر کا ہوٹل پرانی غلہ منڈی کے پاس واقع تھا۔ عمران 10 منٹ بعد اس علاقے میں پہنچ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے 2 سیٹر ناگر کے ہوٹل کے باہر روکی اور انجن بند کر کے اتر آیا۔ وہ ہوٹل کے گیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ گیٹ کے باہر کھڑا ایک ہونڈا جلدی سے پلٹ کر اندر چلا گیا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ ہونڈا اسے پہچان کر ناگر کو خبردار کرنے جا رہا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا ہوٹل میں داخل ہے کر بال کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ حال میں داخل ہوا تو وہاں 20-25 گاہک موجود تھے اور ان میں سے بیشتر ہونڈے تھے۔ کاؤنٹر پر بھی ایک ہونڈا صورت کلرک کھڑا تھا۔ عمران کو دیکھ کر وہ چونکتا نظر آیا۔ عمران نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور کاؤنٹر کلرک کی طرف بڑھنے لگا۔ کاؤنٹر کلرک اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگے، لیکن عمران رکے بغیر اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔